ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ زلزلے زدہ شام میں ایک ماں اپنے گھر کے ملبے تلے بچی کو جنم دینے کے بعد دم توڑ گئی۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21,000 سے تجاوز۔ امریکہ نے دونوں ملکوں کے متاثرہ علاقوں کے لیے ابتدائی طور پر $85 ملین کے امدادی پیکج کا کیا اعلان۔ ہندوستان ترکی اور شام کو آپریشن دوست کے تحت مدد کر رہا ہے فراہم۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس 2 سال کے بعد بحال۔ ترکی میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اتراکھنڈ کا ایک شخص لاپتہ، تلاش جاری۔ عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس میں وزیر اعظم مودی کا خطاب، کہا ہندوستان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ زلزلے زدہ شام میں ایک ماں اپنے گھر کے ملبے تلے بچی کو جنم دینے کے بعد دم توڑ گئی، لیکن راحت اور بچاؤ کی ٹیم نے بچی کو بچا لیا، جبکہ اس کے والد اور بہن بھائی بھی تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بچی کا نام آیا رکھا گیا ہے۔ انگریزی میں آیا کا مطلب معجزہ ہے۔ آیا کے والد کے چچا کا کہنا ہے کہ وہ اسپتال میں ڈسچارج ہونے کے بعد اسے گھر لے جائیں گے، کیونکہ بچی کے خاندان کے تمام افراد فوت ہو چکے ہیں۔ راحتی بچاؤ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ایک شخص 4 منزلہ عمارت کے ملبے سے بھاگتا ہوا ایک چھوٹے بچے کو دھول میں لپٹا ہوا ہے، اور ایک شخص سردی میں نومولود کے لیے کمبل لے کر بھاگ رہا ہے، جبکہ تیسرا چیختا ہے کہ اسے اسپتال لے جانے کے لیے گاڑی لے جائے۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امریکہ نے دونوں ملکوں کے متاثرہ علاقوں کے لیے ابتدائی طور پر $85 ملین کے امدادی ایمرجنسی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترکی نے کہا کہ یہ امداد متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے شراکت داروں کو فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ لاکھوں ضرورت مندوں کو فوری طور پر خوراک، شیلٹر اور صحت کی ہنگامی سہولیات مہیا کی جا سکے۔ گزشتہ پیر کو آنے والے زلزلے سے ترکی کے 10 صوبے متاثر ہوئے، جبکہ صدر طیب اردوغان نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے، جو 3 ماہ تک رہے گی۔ زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے افراد کو تاحال نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بیان میں امریکی ایجنسی نے بتایا کہ امداد کے ذریعے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی، تاکہ بیماریوں کے پھوٹ پڑنے سے بچا جا سکے۔ 6 فروری کو ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے دونوں ممالک کی حالت انتہائی خراب ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق زلزلے کے باعث دونوں ممالک میں تقریباً 21,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی زلزلے کے 72 گھنٹے بعد ملبے تلے دبے لوگوں کے زندہ بچ جانے کی امید بھی کم ہو گئی ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ترکی میں تو برف باری بھی ہو رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی میں زلزلے کے باعث 17,170 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور 35,000 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جبکہ شام میں 3,162 افراد ہلاک اور 4,000 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ترکی میں 28,000 سے زائد افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے 60,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ تقریباً 70,000 ممالک نے ترکی اور شام کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ہندوستان ان دونوں ممالک کو آپریشن دوست کے تحت مدد فراہم کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ اس کے پاس شام میں لوگوں کو 1 ہفتے تک کھانے پلانے کے لیے کافی خوراک ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس کو 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں 2 سال کی معطلی کے بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ CNN کی رپورٹ میں جمعرات کے روز کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کو فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس پر پوسٹ کرنے کی اجازت ہے، تاہم انہوں نے ابھی تک کچھ پوسٹ نہیں کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں پلیٹ فارمز کی کمپنی میٹا نے کہا کہ اس نے پابندی ختم کرنے کا فیصلہ اس بات کا تعین کرنے کے بعد کیا کہ ٹرمپ کی آن لائن سرگرمی سے عوامی تحفظ کو لاحق خطرہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ خاص طور پر خلاف ورزی کی شدت کے لحاظ سے
ट्रंप को 1 माह से 2 साल की मुद्दत तक फेसबुक से दोबारा हटाया जा सकता है। फेसबुक ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल में होने वाले वाक़यात के बाद ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया था, जब इनके कुछ हामी अमेरिकी रियासतों से 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज की तस्दीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए सदारती महल की इमारत में दाखिल हो गए थे। अमेरिका में एक अदालत ने रूसी खातून को अपनी हमशक्ल अमेरिकी शहरी को कत्ल करने की कोशिश और इसकी शनाख्त चुराने का मुजरिम करार दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी खातून ने अमेरिकी हमशक्ल को जहर भरे चीज़ केक के ज़रिए कत्ल करने की कोशिश की थी। न्यूयॉर्क में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने जियोरी की जानिब से सुनाए गए फैसले के बारे में बयान जारी करते हुए बताया कि 47 साल की विक्टोरिया को कत्ल की कोशिश करने का मुजरिम करार दे दिया गया है। मुजरिम खातून अगस्त 2016 में मुतासरा 35 साल खातून के लिए चीज़ केक का तोहफा खरीद कर उनके घर गई थी। केक खाने के बाद अमेरिकी शहरी बीमार हो गई थी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुतासरा खातून को अगले दिन उसके एक दोस्त ने बेहोश पाया और इसे अस्पताल ले गया, जहां अहलकारों ने केक को चखने के बाद इसके मुआयने के लिए भेजा तो उसमें जहरीला मवाद पाया गया। मुजरिम खातून को अगले माह की 21 तारीख को सज़ा सुनाई जाएगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25 बरस कैद की हो सकती है। 6 फरवरी को तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद से उत्तराखंड का एक शख्स लापता है। वो तुर्की के सरकारी दौरे पर गया था। लवायकीन ने इसकी इत्तला दी। गढ़वाल जिले के पदमपुर कोट द्वार के रहने वाला 36 साला विजय कुमार गौड़ के अहल खाना के मुताबिक सुबह 4 बजे आने वाले ज़लज़ले में वो जिस होटल में ठहरा हुआ था वो भी तबाह हो गया था और इसके बाद इनसे रब्त नहीं हो पा रहा है, जिसके सबब इनके रिश्तेदार परेशान हैं। ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए अफराद ख़ानदान ने वज़ारत ख़ारजा और तुर्की में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से इसे तलाश करने की अपील की है। विजय के बड़े भाई ने मीडिया को बताया कि विजय बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और 22 फरवरी को वो कंपनी के किसी काम से तुर्की गया था। ज़लज़ले की इत्तला मिलते ही इसने अपने भाई को फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि विजय की बीवी और इसका 6 साला बेटा भी परेशान है। उन्होंने कहा कि इसकी विजय से आखिरी बार 5 फरवरी को बात हुई थी और इन्हें 20 फरवरी को वापस आना था। फ्लाई दुबई ने अपने इंटरनेशनल रूट्स में शामिल कई ममालिक के लिए रियायती टिकटों की पेशकश कर दी और इब्तिदा 1145 दिरहम से होगी। अल अमारात अल यौम के मुताबिक फ्लाई दुबई का कहना है कि इंटरनेशनल रूट्स पर नई परवाज़ों के इफ्तिताह के तनाजुर में रियायती टिकट जारी करने का फ़ैसला किया गया है। पेशगी बुकिंग कराने की सहूलत में रियायती टिकट दस्तियाब होंगे। 14 फरवरी तक बुकिंग करवाई जा सकती है और सफ़र की सहूलत 30 मई 2023 तक मुहैया होगी। आलमी सरमायाकारों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान वबाई मर्ज से कैसे निकला है। उन्होंने कहा कि हर मोतबर एजेंसी ये समझ रही है कि हिंदुस्तान तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कहा आज हिंदुस्तान का हर शहरी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देखना चाहता है और इसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। कहा यह ख्वाहिश तरक्की में तेज़ी ला रही है। पीएम मोदी ने कहा आज उत्तर प्रदेश की शनाख्त बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, अमन और इस्तेहकाम के साथ की जाती है। कहा उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के इक़दामात के नताइज नज़र आ रहे हैं। कहा यूपी आज एक उम्मीद बन गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी को मुल्क के वाहिद रियासत के तौर पर जाना जाएगा जिसके 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं। पीएम मोदी ने कहा आज हिंदुस्तान की तवज्जो किसानों की कीमत पर काम कर रही है। कहा गंगा के दोनों किनारों पर कुदरती खेती शुरू हो गई है। कहा आज हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है और कहा कि हम हर साल इसमें इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के नए मौके पैदा हो रहे हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत जुमा की सुबह 11 बजे असेंबली में रियासती बजट पेश कर रहे थे। वो तकरीबन 7-8 मिनट बोलने के बाद अचानक रुक गए। इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला ने पुराना बजट पढ़ना शुरू कर दिया। इसको लेकर साबिक़ वज़ीर आला वसुंधरा राजे ने वज़ीर आला गहलोत को भी निशाना बनाया। वसुंधरा राजे ने कहा कि बजट बहुत अहम दस्तावेज़ है और कहा कि जब वो वज़ीर आला थी तो बजट को पढ़ती थी। अशोक गहलोत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आला इतने बड़े दस्तावेज़ात में लापरवाही का मुज़ाहरा कर सकते हैं तो रियासत का हाल क्या होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बजट लीक हो गया। वज़ीर आला सिर्फ पुराना बजट पढ़ रहे थे। कहा राजस्थान की बजट तारीख में ये सबसे बड़ी गलती है।
اگر میں ایک پیج غلط پڑھنے لگ گیا، وہی جو لوگ جنہوں نے بجٹ بنوایا مجھ سے اور میں نے سجھاؤ دیے، اگر آفیسر گیلری سے مجھے کرنے کرے کہ بھئی یہ آپ یہ پیج کون سا آ گیا، تو وہ بھی نیچرل وہ کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ایک پیج غلطی سے وہی بجٹ جو ہے جو پڑھا جائے گا وہی بجٹ آپ سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اس میں کہاں لیک ہونے کی بات آتی ہے۔ سپریم کورٹ کے معروف وکیل و انسانی حقوق کے کارکن احتشام ہاشمی کا جمعرات کی صبح نئی دہلی میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 37 سال تھی۔ رپورٹ کے مطابق احتشام کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد اسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع سے تعلق رکھنے والے ہاشمی ایک کیس کے سلسلے میں نئی دہلی میں تھے۔ انسانی حقوق کے مقدمات لڑنے کے لیے مشہور ہاشمی کے اچانک انتقال کی خبر نے ان کے دوستوں اور جاننے والوں کے لیے صدمہ پہنچایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے والے احتشام ہاشمی کے ساتھی علی زیدی کا کہنا ہے کہ ہاشمی ان چند نوجوان وکلاء میں سے ایک تھے جو ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے رہے۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ زلزلے زدہ شام میں ایک ماں اپنے گھر کے ملبے تلے بچی کو جنم دینے کے بعد دم توڑ گئی۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21,000 سے تجاوز۔ امریکہ نے دونوں ملکوں کے متاثرہ علاقوں کے لیے ابتدائی طور پر $85 ملین کے امدادی پیکج کا کیا اعلان۔ ہندوستان ترکی اور شام کو آپریشن دوست کے تحت مدد کر رہا ہے فراہم۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس 2 سال کے بعد بحال۔ ترکی میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اتراکھنڈ کا ایک شخص لاپتہ، تلاش جاری۔ عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس میں وزیر اعظم مودی کا خطاب، کہا ہندوستان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ تھی ہماری خاص خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون۔ وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ صدیق ٹریڈرز، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔